بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جاگو شیران اسلام، اٹھو شیران اسلام رمضان ٹرانسمیشن کے 17ویں پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا موضوع انتہائی ایمان افروز ہے۔ میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ مفتیہ متقیہ پیکر شرم و حیا مجسمہ جود و صفا حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم اس پروگرام میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب العالمین ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ فرماتے ہیں: بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب کسی نے بہتان لگایا تو ان کی گواہی جو ہے وہ ایک بچے نے دی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر جب بہتان لگا تو ان کی گواہی جو ہے وہ ان کے بیٹے نے دی۔ لیکن سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ پر جب منافقین کی طرف سے بہتان لگا تو آپ کی شان اور آپ کی گواہی خود رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ناظرین، امام اہل سنت فرماتے ہیں یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز اسلم جلالی صاحب زیدہ شرفہ۔ آپ سابقہ مدرس ہیں جامعہ نعیمیہ کی مرکزی شاخ جو ہے جامعہ سراجیہ، اس کے آپ سابقہ مدرس ہیں، اور ابھی بھی آپ شعبہ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے خطیب ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی بہت عظیم ہستی ہے، تو چند باتیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جن کو سن کے ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں ان کی جو رب العالمین نے شان بیان فرمائی ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اقدس کے اندر 10 سے زائد آیات کا نزول۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی احباب ہیں ان کی شان ان کے دوست احباب اہل و عیال بیان کرتے ہیں۔ جس طریقے سے مولانا خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی ذات اقدس، ان کی برات کا اظہار اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ حالانکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ پر جس وقت جب وہ آپ کی ذات اقدس پر اٹیک ہوا اور آپ کی برات کا اظہار اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے کروایا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کی ذات اقدس پر جس وقت تہمت لگی تو ان کی برات کا اظہار اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کروایا، جو کہ ابھی پگوڑے میں تھے۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس جب منافقین آئے اور آ کر کہنے لگے، معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ کردار درست نہیں ہے، تو پاک محبوب علیہ السلام جو ہے وہ اس پر پریشان ہو گئے۔ حالانکہ غیب دان نبی جانتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے جو ہے وہ بری الذمہ ہیں اور یہ ان پر الزام اور تہمت ہے، لیکن اس غیب دان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کی برات کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ وہ غیب دان نبی تو عرش کے پار کیا ہوتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اونٹنی اگر گم ہو جائے تو حضور علیہ السلام بتاتے ہیں کہ فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل پھنسی ہوئی، وہاں پر جاؤ لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس مقام پر برات کا اظہار کرنا چاہتے تو خود بھی کر سکتے تھے، خود بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بری الذمہ ہے، لیکن نہیں کہا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ غیب دان نبی رب کی طرف سے ان کی پاک دامنی کا اعلان کروانا چاہتے تھے، سبحان اللہ، کہ آج اگر ان کی پاک دامنی کا اظہار قرآن کے ذریعے اور رب کے فرمان کے ذریعے ہو گیا تو کل قیامت تک کے لیے جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگائیں گے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انکار نہیں بلکہ قرآن اور رب کائنات کا انکار کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، اور کم از کم 1 مہینے سے زائد عرصہ گزر گیا لیکن وحی کا نزول نہ ہوا۔ ابتدا کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن ایک دن وہ اپنی جو ہے وہ سہیلی کے ساتھ باہر نکلی قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں سے واپسی پر ان کو اس بات کی خبر ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ مسلسل روتی رہی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ محبوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور وہاں پر آ کر اس بارے میں پوچھ گچھ کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی وہاں سے دی گئی کہ اللہ رب العزت برات کا اظہار فرما دے گا، لیکن وقت گزرتا گیا، اس کا اظہار نہ ہو سکا۔ 1 ماہ سے جب اباب ٹائم گزرا تو پھر رب کائنات نے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول فرمایا، اور 10 سے زائد آیتیں حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے بری الذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات بینات کو نازل فرمایا، اور جن لوگوں نے آپ پر بہتان لگایا اس بہتان سے رب العالمین نے بری الذمہ جو بیان فرمایا۔ ناظرین، ہمارا دوسرا سوال جو ہے علماء صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اور آپ کی شان میں جو حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں ان میں سے کوئی ایسی حدیث پاک بیان فرمائیے گا جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان سن کر ناظرین کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار فرامین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں۔
ان میں سے ایک یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ سرید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانوں کے اندر سب سے بہترین کھانا سرید کا ہے، اور سرید کیا ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس کو بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت اور دنیا کے کھانوں میں سے سب سے بہترین جو کھانا ہے وہ گوشت ہے۔ اور نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرید کے ساتھ تشریح دے رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو ڈائریکٹ ان کی شان بیان کر سکتے تھے، صراحتاً بیان کر سکتے تھے، کنایہ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کسی افضل اور اعلیٰ ذات کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس وقت جتنی زیادہ کنایتاً گفتگو ہو اتنی ہی زیادہ اس کی شان کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اگر دیکھیں تو رب کائنات نے نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو ہی بیان فرمایا، حضور کے نام کم استعمال کیے ہیں، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں الم نشرح کے اعتبار سے یہ وہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو کنایتاً بیان کیا کہ گوشت جو سب سے بہتر کھانا ہے دنیا اور جنت کے اعتبار سے، اور اس گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے ملا کر پھر سرید بنایا جاتا ہے، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے سرید کے ساتھ تشریح دے کر اس بات کا اظہار کیا کہ جس طرح سرید دیگر کھانوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام خواتین سے افضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ناظرین، آخری سوال ہے، ہم اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا شہباز اسلم جلالی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ علامہ صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزری ہے، حضور کی محبت میں گزری ہے، تو آپ کی زندگی سے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے لیے جو کیا پیغام ہے اس بارے میں ذرا بیان فرمائیے گا۔ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت اور آپ کی کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرمایا اور نبی علیہ السلام کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی دفن کیا گیا تھا، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نبی علیہ السلام کی قبر انور پر تشریف لے کے جاتی تو عام سا جو ہے وہ کپڑا پہن کر، عام سی چادر لے کر وہاں پر چلی جاتی، اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو ان کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا، تو میں اس وقت بھی عام سا لباس پہن کر وہاں پر چلی جاتی۔ لیکن جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے مزار پر انوار کے اندر دفن کیا گیا، تو اب میں اپنے لباس کو بڑے احسن انداز سے سنوارتی اور موٹا کپڑا لے کر اپنے بدن کو اچھے طریقے سے چھپا کر ڈھانپ کر پھر وہاں پر جب وہ حاضر ہوتی۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بعد از وصال جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی حیا کر رہے ہیں کہ وہ اگرچہ قبر میں ہیں لیکن آنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ میرے محرم بھی نہیں ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قبر میں مدفون شخص سے پردے کا اہتمام کر رہی ہیں تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جب ظاہری حیات میں جو افراد ہیں ان سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اگر وہ ہمارے محرم نہیں تو ان سے بھی پردے کے اندر رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پردے کے لحاظ سے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہتمام تھا ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے،
پردے کا اس میں کتنا پیغام موجود ہے۔ ناظرین، ہمارا ایک سوال اور ہے کہ آپ نے پوری زندگی اسلام کے لیے گزاری اور آپ کی جو دینی خدمات ہیں اسلام کے لیے، اس کے بارے میں ذرا چند باتیں ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیے گا۔ محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ اگر فہرست دیکھی جائے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے احادیث روایت کی ہیں، ان میں پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا نمبر احادیث کو روایت کرنے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث روایت کی ہیں وہ 2210 روایات نبی علیہ السلام سے ان کی ہیں، جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علمی صلاحیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی جس صحابی کو جو بھی مسئلہ پیش ہوا ہے وہ سیدھا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ہے اور ان سے جا کر اس مسئلے کو دریافت کیا ہے، اور فرماتے ہیں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں سے بغیر فیض لیے واپس پڑھتا۔ ہر ایک جو ہے وہ شخص ان سے فیض لے کر آتا رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو قرآن پاک میں رب العالمین نے شان بیان فرمائی ہے، احادیث مصطفیٰ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں ان کی شان بیان فرمائی، اور وہ پردے کے لحاظ سے جو انہوں نے امت کی بیٹیوں کو، اسلام کی بیٹیوں کو پیغام دیا ہے، اور پھر جو دینی خدمات کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یقیناً آپ سیرت میں بھی، صورت میں بھی، کردار میں بھی، اخلاق میں بھی، جمال میں بھی، کمال میں بھی، سخاوت میں بھی، شجاعت میں بھی، عدالت میں بھی، صداقت میں بھی، صبر میں بھی، شکر میں بھی، طہارت میں بھی، نفاست میں بھی، محبت میں بھی، نسبت میں بھی، اور سنت میں بھی آپ کا دو جہاں سرور کون و مقام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مکمل نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کا حجرہ مبارک جو ہے وہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس جگہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، شاعر نے کہا تھا اللہ اللہ عائشہ صدیقہ کا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ اللہ عائشہ صدیقہ کا کتنا اونچا مقام ہے، حشر تک انہی کے گھر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد نعمان آزمی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، شیران اسلام۔